بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں طلاقیں عدم برداشت کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا اس وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں کہ شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، یا عورتوں کو اپنے حقوق نہیں دیے جاتے؟ تو ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے، صرف گجرانوالہ شہر میں 2005 سے 2008 تک طلاق کے 75,000 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق محض 10 مہینوں میں 12,913 خلا کے مقدمات تھے۔ صرف ستمبر کے مہینے میں گجرانوالہ شہر میں 2385 خلا کے مقدمات آئے ہیں۔ آپ ہمارے جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی نسل کی سچی محبت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ 2017 میں 5,000 خلا کے کیسز آئے، جن میں سے 3,000 لو میرج تھے۔ پاکستان کے دوسرے بڑے اور پڑھے لکھے شہر میں روزانہ اوسط 150 طلاقیں رجسٹر ہوتی ہیں۔ یہ تو دیکھ کر صرف ایک گانا ہے۔ عرب ممالک میں طلاق و خلا کا اوسط تو کئی یورپی ممالک سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ ان میں سے بہت سارے واقعات میں عام طور پر سسرال والوں کا لڑکی سے رویہ اور شوہر کا بیوی کو کوئی حیثیت نہ دینا بھی اصل وجوہات ہیں۔ لیکن آپ کسی بھی دارالفتہ چلے جائیں، ہفتے کی بنیاد پر سینکڑوں خطوط ہیں جو خواتین نہیں مرد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، بتائیں میں کیا کروں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ایک عالم دین نے کیا خوب فرمایا تھا، یہ قوم اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورۃ البقرہ سے لے کر والناس تک چلے جائیں، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک پتہ نہیں چل پائیں گے۔ لیکن نکاح، طلاق، خلا، شادی، ازواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو ناچاکی، کم یا زیادہ اختلاف کی صورت میں کرنے کے کام، آپ کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا، جس کو ہم اور آپ چوم چوم کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ یاد رکھیں، اچھا اور صحت مند گھرانہ کسی اچھے مرد سے نہیں بنتا بلکہ ایک اچھی عورت کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز میں آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی 7 نسلوں میں دین جاتا ہے۔ قربانی، احسان، احسان، درگزر، معافی، محبت اور عزت، یہ اسلام اور قرآن کی خواتین کی نہ ختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے گوٹھ، گاؤں اور کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک دل میں شاہ رخ خان جیسے آئیڈیل پیدا کر دیا ہے۔ محبت کی شادیاں عام طور پر چند ڈیٹس، کچھ فلموں اور تھوڑے بہت تحفے تحائف کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لڑکیاں اور لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہماری باقی زندگی بھی ویسے ہی گزرے گی جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں، لیکن فلموں میں کبھی شادی کے بعد کی کہانی دکھائی نہیں جاتی۔ اس سے فلم فلاپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا عنصر ناشکری بھی ہے۔ کم ہو یا زیادہ، ملے یا نہ ملے، کبھی کم ملے پھر بھی ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں۔ سب سے بڑی تباہی اس واٹس ایپ اور فیس بک، سوشل میڈیا نے مچائی ہے۔ پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھیں یا ناراض ہوتی تھیں تو ان کے پاس اماں، ابا اور دیگر لوگوں تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ شوہر شام میں گھر آتا، بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے 4 جملے بولتا، کبھی آئس کریم کھلانے کے لیے جاتا اور کبھی ٹہلنے کے بہانے میں کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا، اور اس طرح دن بھر کا غصہ اور شکایت رفع ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ابھی ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر واٹس ایپ پر سارے گھر والوں تک پہنچا نہیں۔ یا میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہوا اور ادھر فیس بک پر اسٹیٹس اپلوڈ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا وہ جادو وہ گل کھلاتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا نتیجہ خودکشیوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ مائیں لڑکیوں کو سمجھائیں کہ خدارا اپنے شوہروں کا مقابلہ اپنے باپوں سے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کو وہ سب نہ دے سکے جو آپ کو باپ کے گھر میں میسر تھا، لیکن یاد رکھیں آپ کے والد کی زندگی کے 50-60 سال اس دشت کی سیاہی میں گزر چکے ہیں، اور آپ کے شوہر نے ابھی اس دشت میں قدم رکھا ہے۔ آپ کو سب ملے گا اور انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ بہتر ملے گا۔ اگر نہ بھی ملے تو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالیں، سکون اور اطمینان ضرور ملے گا۔ بیویاں شوہروں کی اور شوہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں۔